Assalamualaikum, Dr. Khalid. Sorry, I missed quite a bit because I wasn't too well. But also, I just wanted to ask you this concept of Hajj. And, they say that they broke the idols inside the Kaaba. Yeah. Someone told me that we were a very tolerant faith and we didn't break anything inside the Kaaba. There was nothing there. But when we do Tawaf, it's actually breaking the idols which we've created, like greed and materialism and hate and all, which you are praying for to break when you go for Hajj, to cleanse your mind and your body from those idols. So I wanted to ask you one, how feasible that is. Sorry. And number two was... تو نمبر 2 تو نہیں ہو سکتا اگر تو اسی کی کنٹینیویشن ہے. One go I'm asking you, not in two. Number two is, Dr. Khalid, that you said about natural disasters. So are you saying all these tsunamis and earthquakes which came here were Allah, this thing, what was nature? آپ میں یاد کرائیے گا سیکنڈ جو ہے کویسچن سیکنڈ راؤنڈ میں میں لوں گا. لیٹس فالو دا پرنسپل. دیکھیں یہ جو آپ کا سوال ہے کہ جب اللہ کی طرف سے آخری فیصلہ آ گیا اور اس کے بعد بتوں کو بھی توڑ دیا گیا، تو یہ بتوں کو توڑنا خارج میں طواف کے راستے میں جو آتے تھے ان کو توڑا گیا، اندر جو تھے ان کو نہیں توڑا گیا، اس لیے کہ ہم بہت ٹالرنٹ لوگ ہیں اور ہمیں اس طرح کی تخریبی چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. گزارش یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک تو ہے واقعات کی بات، ہاؤ اوتھینٹک از دا رپورٹ، وہ تو ظاہر ہے کہ آدمی انویسٹیگیٹ ہی کر سکتا ہے. ایک ہے اصول کی بات. اصول کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں باوجود شرک اور شرک کی جو مینیفیسٹیشنز ہیں، جیسے بت پرستی ہے، قبر پرستی ہے اینڈ سو آن، ان کے بارے میں شدید کنڈمنیشن اور نفرت کے اظہار کے باوجود ہم ان کے خلاف اقدام نہیں کر سکتے ایکسیپٹ فار دا ٹیریٹری وچ واز ڈکلیئرڈ دی ایکسکلوسو ڈومین ایمپائر آف دی آل مائٹی، اور وہ یہ عریبین پیننسلا ہے، یا پھر جو بنی اسرائیل کو ان کا علاقہ ملا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہاں صرف اللہ کا دین ہوگا. وقاتلوا فی سبیل اللہ، فرمایا کہ تم قتال کرو اللہ کے راستے میں، حتی لا تکون فتنۃ، یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، ویکون الدین کلہ للہ، اور دین صرف اللہ کے لیے رہ جائے. تو یہ ٹیریٹری اسپیسیفائی کر دی گئی کہ یہ اصل میں ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یہ علاقہ اللہ کے دین کے لیے، توحید کے لیے خاص کر دیا گیا تھا. اگر آپ قرآن کو پڑھیں اور خاص طور پر اس کی آخری صورتیں پڑھیں تو یہی ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ تم نے کیا کیا ہے اللہ کے دین کے ساتھ، تم نے کیا کیا ہے اپنے جد امجد ابراہیم اور ان کے لائے ہوئے پیغام کے ساتھ، کہ تم نے اس گھر کو بتوں کے ساتھ، بتوں سے بھر دیا ہے. تو یہ بتوں کا توڑنا کہ جو شرک کی علامت تھی، یہ اس علاقے اور اس گھر میں تو ضروری تھا. ہمارے ہاں جو غلطی ہوئی ہے وہ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، ایبسولوٹ فزیکل تھے، وہ تو موجود تھے، لات، عزا، منات، دیور 360 آف دیم، ان کو باقاعدہ پوجا جاتا تھا. اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ بتوں کے پوجنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اتنے بڑے ایڈیٹس تھے، نہ یہ ہندو ہیں کہ ان کا خیال یہ تھا کہ جو ہم نے اپنے ہاتھ سے بت بنائے ہیں ان کو ہم کچھ کہیں گے تو یہ ہمیں کچھ دے دیں گے، بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ اپنے اپنے جو نان گاڈ ڈیٹیز ہیں ان کی، غیر اللہ، کوئی فرشتے، کوئی جنات، کوئی بزرگ، ان کی ایک فزیکل ریپرزنٹیشن، مینیفیسٹیشن تھی جن کو انہوں نے وہاں رکھا ہوا تھا اور جن کے ذریعے سے پھر وہ ان کو گویا کو پکارتے تھے. تو ان کا خاتمہ ہو گیا. دیکھیں، ہم کو اس بارے میں احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم
جو ہوتے ہیں نا کیچی سلوگنز جو بڑے فیشنیبل پاپولر ہوتے ہیں، ان کی روشنی میں ہم اللہ کے دین کو ایڈجسٹ کریں. نہیں، ہم نے اللہ کے دین کو سمجھنا ہے دا وے اٹ از. ہم اس میں نہ ایکسٹریمزم کو ٹالریٹ کریں گے اور نہ ماڈرنزم کی ایکسٹریمزم کو ٹالریٹ کریں گے. نہ ریلیجس ایکسٹریمزم نہ لبرل ایکسٹریمزم. یہ جو دین ہے اس کو سمجھنا ہے ہم نے. اس میں میرے اور آپ کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے، مگر یہ بات کہ کچھ ہیومن رائٹس والے کہتے ہیں کہ اصل میں تو ایسے ہونا چاہیے، تو بھائی ہمارا دین تو پھر ایسا ہی ہے. لوگوں کے نزدیک اللہ کا دین اصل میں ان کی کچھ وشفل تھنکنگز ہیں، اس کے اوپر پورا ہو جاتا ہے. مجھے بڑی مشکل ہوتی ہے لوگوں کو ایکسپلین کرنے میں کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، نہیں یہ تو عجیب بات ہے، نہیں ہمارا دین تو ایسا نہیں ہے. تو آپ نے اس دین کو کہاں سے سمجھا؟ یہ دین تو یہاں سے سمجھا جائے گا بھائی. تو ہمارے دین میں ٹالرنس ہے، وہ ٹالرنس جو اللہ نے بتائی ہے، نہ کہ وہ ٹالرنس کے جو کسی مغرب کے مصنف نے بتائی ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ بالکل ٹالرنٹ نہیں ہے شرک کے معاملے میں اپنے اس علاقے میں کہ جس میں شرک ہو رہا ہے، کہ وہاں اس کا صفایا ہو جائے گا. اور باقی علاقوں میں ہم شرک کے بارے میں گفتگو کریں گے. وی ول بی پولائٹ. وائی؟ بیکاز لوگوں کے اپنے جذبات ہیں. وی وڈ لائک ٹو ہیلپ دیم انڈرسٹینڈ کہ شرک ٹھیک نہیں ہے. مگر یہاں جو کچھ ہوا ہے وہ بالکل کلیئر ہے کہ ان کو توڑا گیا تھا. ڈاکٹر صاحب میرا ایک سوال ہے کہ زندگی میں کئی لوگ نماز اور روزہ دیر سے شروع کرتے ہیں، تو ان کے کافی نمازیں روزے مس ہو جاتی ہیں. تو اس سلسلے میں نے آپ سے پوچھا بھی تھا کہ اگر انسان توبہ کر لے اور پھر کوشش کرے کہ آئندہ نہیں مس ہو، تو دیٹ از گڈ انف، یا کسی طرح پورا کرنا ہے روزوں کو، نمازوں کو. لوگ بظاہر نمازیں بھی پڑھتے ہیں. اس سلسلے مسلمان چاہے مسلمان ہی پیدا ہوا ہو، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کو ہوش ذرا دیر میں آتی ہے. اکثر ہم سب کا یہی حال ہے. یعنی یہ تو میں اگر پوچھوں آپ میں سے کوئی ہاتھ اٹھائے کہ وہ 12-13 سال کی عمر سے انہوں نے نماز پڑھنی شروع کی اور روزے رکھنے شروع کی اور پرہیزگاری کی زندگی ہوئی، تو پھر میرا اگلا سوال ان سے ہو گیا کہ آپ یہاں کیوں آئے؟ مطلب ہے کہ ہم سب اسٹرگل کر رہے ہیں کہ اللہ کے دین کو سیکھیں اور اپنے آپ کو اس کے ایکسپیکٹیشنز کے جو کم سے کم ریکوائرمنٹس ہیں اس پہ پورا اترنے کی کوشش کریں. تو قرآن مجید میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بڑا گناہ کرتے ہیں تو بڑا گناہ کرنے کے بعد اللہ کے ہاں اس کی معافی، اس کی تلافی آپ کی توبہ سے. جب ہم جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھتے ہیں، جان بوجھ کر ہم زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، کوئی اور غلط کام کرتے ہیں، تو یہ ظاہر ہم نے گناہ کیا ہے. اس گناہ پہ ہمیں توبہ کرنی ہے. توبہ کیا ہوتی ہے؟ توبہ اس چیز کا نام ہے کہ آپ نے اپنے غلطی پر شرمندگی کا اظہار کیا، آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ آئندہ بھرپور کوشش کریں گے کہ یہ غلطی دوبارہ نہ ہو، اور آپ نے اپنے اس عزم کا اظہار کیا اللہ کے سامنے، تو آپ نے توبہ کر لی. اب توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وہ گناہ کو معاف کر دیتا ہے. اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے توبہ کے اس پروسیس میں وہ نماز بھی پڑھنی ہے، تو کوئی روکنے والا نہیں ہے، پڑھیں. یعنی بڑی اچھی بات ہے، آپ ایکسٹرا ہی نمازیں پڑھیں گے. ایکسٹرا آدمی کا احساس ندامت اس کو اس بات پر مائل کر رہا ہے کہ نہیں یار اٹ میکس اے لاٹ آف سینس کہ مجھے نماز پڑھنی چاہیے جو میں نے چھوڑی ہے. تو کوئی آپ کو روک نہیں رہا، لیکن آپ اس کو قانون نہ بنائیں اور اس نماز کو آپ قضا نہ کہیں، اس لیے کہ قضا نماز کوئی نماز نہیں ہوتی ہے. اس کو آپ توبہ کی نماز کہیں. آپ کہیں میں توبہ کر رہا ہوں، مجھے اتنی شرمندگی ہے کہ میں نے جو روزے چھوڑے ہیں میں ان کو پورا کر رہی ہوں، میں نے نمازیں چھوڑی ہیں میں ان کو پورا کر رہی ہوں. لیکن اللہ نے اس طرح کی کوئی بات بیان نہیں کی ہے. چنانچہ جب اللہ نے بات بیان نہیں کی ہے تو جو اللہ کا طریقہ، اللہ کا اصول قانون ہے، سادہ اسی کو بیان کرنا چاہیے، اس لیے کہ لوگوں کے لیے کوئی زحمت، کوئی مشکل پیدا نہیں کرنی چاہیے. دیکھیے اگر سالوں بعد کی نمازیں ہوں وہ بھی بالکل نہیں پڑھ سکتے. جی میں نے وہ جو کچھ بھی کہا ہے وہی ہے. جی ڈاکٹر صاحب آپ نے ابھی ٹالرنس کی بات کی ہے. جی میرے
جاننے والوں میں دو، ایک تو بہت پرانی اور ایک اور ایتھیسٹ ہیں کافی عرصے سے، اور ان کے ساتھ بھی میرا اٹھنا بیٹھنا گھومنا پھرنا کافی میل جول ہے، تو وہ تو مجھے معلوم ہے کہ اٹ از الاؤڈ، بٹ یہ کس حد تک ہے، کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ کئی مرتبہ یہ آتا ہے، یہ بیکار کا یہ ریلیجس لیکچرز، یہ تو بہت سخت اذیت ہوتی ہے، اور پھر یہاں ٹالرنس کا عمل میں لانا پڑتا ہے، تو کس حد تک کیا کرنا چاہیے؟ ان سے کٹ آف یا ان سے کس حد تک میل جول اٹھنا بیٹھنا؟ آپ کے کوئی رشتہ دار ہیں جو ایتھیسٹ ہیں اور ان کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، تو کیا اس میں لمٹ ہے ٹالرنس کی؟ جی میں سمجھ گیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا دوسروں کے ساتھ جو تعلق ہے اس میں اگر کوئی ہمارا بھائی کوئی ہماری بہن ہوگی جو ایمان کے رشتے میں جڑے ہوئے ہیں، تو ان کے ساتھ ہم ایک بحیثیت صاحب ایمان ڈیل کریں گے. آئیے نماز پڑھتے ہیں، کوئی آپ سے بات پوچھیں گے، آپ اس کا جواب دیں گے. مسلمانوں کے ساتھ بھی ہمارا اختلاف تو ہوتا ہے، اس میں بھی ہم کوئی شدت اختیار نہیں کریں گے، اپنی بات پیش کریں گے، اس کے دلائل پیش کریں گے، دوسرے کی بات دھیان سے سنیں گے. اور اگر کوئی غیر مسلم ہے یا بالکل دین بیزار ہے اور وہ خدا کا بھی منکر ہے، تو اس کے بارے میں بھی ہم یہی رویہ اختیار کریں گے کہ اسے ہمیں بات پہنچانی ہے، اس کو ہم کو بات پہنچانی ہے، اسے ہمیں بات سمجھانی ہے. اور وہ بات پہنچانے کا مطلب یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر وقت آپ بحث مباحثہ شروع کر دیں کہ آپ کہیں جی آؤ میں تمہیں خدا کے وجود کے دلائل دیتا ہوں. آپ یقین جانیے کہ بعض اوقات لوگوں کو صرف یہ بات سمجھانی پڑتی ہے، سمجھانے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ وہ آپ کو ایز نارمل ہیومن بینگز کے طور پر دیکھیں. وہ ان کے نزدیک ہم جو کام کر رہے ہیں وہ ایب نارمل ہے، اور بعض اوقات ہم اس میں واقعی ایب نارمیلٹی کا مظاہرہ کرتے ہیں. ہم ان کو بتائیں کہ ہمارے دین نے ہم سے اگر نماز کا تقاضا کیا ہے تو یہ ایک بڑی نیچرل ایکسپیکٹیشن ہے کہ جس نے ہم کو سب کچھ دیا ہے، یہ زندگی دی ہے، زندگی سے متعلق جتنی بھی نعمتیں اس نے دی ہیں ہم اس کو تھینک کر رہے ہیں. بعض اوقات بعض بڑی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جس میں لوگ الجھے ہوئے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ سارے دین کا انکار کر دیتے ہیں. میرے اپنی انڈرسٹینڈنگ میں ایتھیزم اصل میں ایک بڑی ان نیچرل انڈرسٹینڈنگ ہے، اور اس انڈرسٹینڈنگ میں آدمی اسی وقت تک پرسسٹ کر سکتا ہے جب تک اس کے اندر کوئی شدید ریزنٹمنٹ، غصہ، ایک ریئیکشن موجود ہے. اس لیے کہ جو ان کو اس کا آلٹرنیٹو نظر آتا ہے، یعنی آرگنائزڈ ریلیجن، وہ اس کی ان کو بڑی بھیانک شکل نظر آتی ہے. اس میں جو ریلیجس لوگ ہیں عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں اور بڑے شدید ہوتے ہیں، اور ریلیجس گروپس کے درمیان جو آپس میں تعلقات ہیں وہ نفرت کے ہیں، وہ ایک دوسرے سے بیزاری کے ہیں. سو آئی تھنک، میرا خیال ہے کہ اس طرح کے تمام لوگوں کے سامنے یقیناً اگر ان کے کچھ سوالات ہیں انٹلیکچوئل، اس کے جوابات بھی دینے چاہیے، مگر اس سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ ایک اچھا رویہ اختیار کریں تاکہ یہ ہمارا رویہ ہماری معقولیت پر مبنی جو طریقہ ہے وہ ان کے لیے دعوت کا ذریعہ بنے. تو حال بتا اگر وہ کوئی انسلٹنگ کوئی بات کریں یا کچھ طریقہ اختیار کریں تو اس موقع پر ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے. انہوں نے کہا جی کہ ہمارے کچھ جذبات ہیں، جیسے میں اپنی ماں اپنے باپ کے خلاف کوئی اس طرح کی نفرت آمیز بات نہیں سن سکتا، اسی طرح سے اس میں بھی مائی اپالوجیز. آئی ول جوائن یو ایز سون ایز اٹس اوور. جی ایز اے پیرنٹ کیا یہ مطلب لائک نماز اور ریلیجن کی جو بیسک 5 چیزیں جو آپ اپنے بچوں کو بتاتے ہیں، جس میں نماز پہ آپ کہتے ہیں 7 سال کی عمر سے بچوں پہ نماز کا فرض ہو جاتا ہے، جی، وہ بچے اگر نہیں پڑھ رہے ہیں جی، تو
وہ کہتے ہیں نا وہ کیا وہ جب تک نہیں پڑھتے یا اس کو سیریسلی نہیں پڑھتے جی ایک پڑھ لی 2 پڑھ لی جو آج کل کی لائف ہے اس کے حساب سے تو اس کو بھی غنیمت سمجھا جائے یا وہ ساری پوچھ جو ہمیں بچپن میں کہا گیا تھا کہ پیرنٹس کو پوچھ ہوگی جی دے ڈونٹ یو نو فورسفلی یہ چیز چاہے وہ فورس اس طرح نہیں کہ جی اسلام میں تو ہے کہ مار کے بھی پڑھائی جا سکتی ہے از دیٹ ٹرو یا یہ کہ آپ نے خود ہی فیصلہ سنا دیا امپریشن تھا کہ جی اس کے لیے یو کین یو نو دیکھیں بات یہ ہے کہ ہلکا سی چپت لگا دیں نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ بچوں کے معاملے میں نماز ہم ان کو پڑھنے کے بارے میں کتنا ایک مجبور کریں کیا فورسبلی کر سکتے ہیں یا نرمی کے ساتھ کریں ہم نے تو یہ سنا ہے کہ 7 سال کی عمر میں ہمیں کہنا چاہیے اگر وہ نہیں پڑھیں گے تو ہم گناہ گار ہوں گے میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں ایک تو ایک اصولی بات میں کرتا ہوں کہ دین کے بارے میں جو یہ سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں نا ان کو بس سن لیں میں یہ تو نہیں کہتا کہ ایک کان سے سنیں اور دوسرے سے نکال دیں اور ان کو سن کے ایک ایسے ذہن کے خانے میں رکھیں جس کا ٹائٹل ہے آئی ڈونٹ نو پتہ نہیں کیا چکر ہے آئی ایم ناٹ شیور لیکن دین ہم کو ملا ہے قرآن سے دین ہم کو ملا ہے سنت سے قرآن و سنت کی وضاحت میں جو فٹ نوٹ ایکسپلینیشن ہے حدیث جو اس کی روشنی میں سمجھی جائے گی وہاں سے دین ملا ہے باقی سب آئی ڈونٹ نو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر معاشرہ وہی معاشرہ ہے کہ جو مدینہ منورہ میں اپنے آخری زمانے میں بن گیا تھا تو ہم اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر سے نماز پڑھانا شروع کر دیں گے اور اگر کوئی بچہ ایسا باغی ہو جائے گا کہ وہ 10 سال تک نماز نہیں پڑھے گا سارے نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک ایب نارمیلٹی اس کو ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے وہ ایک آدھ چپت بھی لگا دیں گے لیکن اگر ہم ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں کہ جہاں بچوں کے دوست کے والدین بھی نماز نہیں پڑھتے اور آپ ان کی پٹائی کریں گے تو آپ ہو سکتا ہے کہ آپ کو مطمئن کرنے کے لیے وہ نماز پڑھ لیں لیکن پھر آپ ان سے ایسے ہاتھ دھو بیٹھیں گے کہ باقی دنیا کی ساری باتیں ان سے کر سکیں گے جب وہ بڑے ہو جائیں گے دین کی بات نہیں کر سکیں گے اگر کریں گے بھی تو وہ نہیں سنیں گے لیکن ایک وہ جو فیلنگ ہوتی ہے کہ اچھا پیرنٹس کا ہے یو نو کام ہے کیپ آن ٹیلنگ دیم جب تک وہ آپ کے ساتھ ہیں یا ڈیپینڈنٹ ہیں میں دیکھیں جی میں سوال کا جواب میں دے رہا ہوں لیکن بھی دیکھیں گزارش یہ ہے نہیں وہ ختم آپ ٹھیک طرح سے ختم کریں گلٹ کے ختم ہونے کے 2 طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم نے کہا یار ٹالو ختم کرو یار اور دوسرا یہ کہ بات سمجھ میں آ گئی بات کیا سمجھ میں آئی میں آپ کو سمجھاتا ہوں بات یہ سمجھ میں آنی چاہیے کہ یہ بات کہ تم 7 سال کی عمر میں ان کو کہو اور 10 سال کی عمر میں ان کو مارو یہ دین نہیں ہے یہ دین کی اپلیکیشن ہے یہ دین پر عمل کرنے کا ایک طریقہ بتایا ہے ایک خاص دور میں ایک خاص علاقے میں ہمارے یہاں انفارچونیٹلی یہی ایک بڑی پرابلم ہے کہ ہر وہ بات کہ جو حدیث میں بیان ہوتی ہے اس کو لوگ کہتے ہیں دین ہے نہیں اس کو دین کے اندر فٹ کرنا چاہیے دین کیا ہے دین ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ تم اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ بلاؤ یعنی حکمت کہتے ہیں اس چیز کو کہ آپ اس کی پریزنٹیشن ایسے کریں کہ جس میں آپ ماحول کا حالات کا دوسرے کی طبیعت کا خیال رکھیں کہ کہیں وہ بیک فائر نہ کر جائے تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ جو ہمیں ہدایات ملتی ہیں یہ ہدایات بہت صحیح بہت موزوں ہیں لیکن اس معاشرے اس زمانے کے لیے کہ جو آج بھی ہو سکتا ہے بائی دا وے کہ جس سوسائٹی میں سیئنگ پریئرز از نارم بھائی جہاں سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اذان کا ٹائم ہوتا ہے کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ لوگ اب گھروں بیٹھیں اس میں ایک بچہ جو ہے وہ کہیں بیٹھا ہوا ہے ایک نارمل بات ہے اس کو پکڑنا چاہیے کہ تم کیا کر رہے ہو مگر ایک وہ ہے کہ جس میں جو نماز پڑھنے جاتا ہے اس کو اب نارمل سمجھا جا رہا ہے اور وہ کہے کہ تم بھی میرے ساتھ چلو ورنہ میں ماروں گا اور وہ جائے کہ دیکھے کہ دوسرے گھروں میں بچے مزے کر رہے ہیں تو پھر میں نے جیسے گزارش کی تو پھر دین کا تقاضا یہ ہے کہ آپ پھر اس کو سمجھائیں پیار محبت سے
اور اس کو دین کی طرف مائل کریں، ورنہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ زندگی بھر پھر آپ دنیا کی تمام چیزوں کو ڈسکس کر سکیں گے سوائے نماز کے اور دین کے. یعنی پیرنٹس کو ویسے پوچھ ہوگی یہ بات سمجھ سے باہر. She's more worried about. یہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے معاشرے میں وہ یہ جو ہے نا، یہ جو ہم رکھنی چاہیے. میں ایک اور گزارش کر رہا ہوں، یہ کبھی جب تبصرہ ہے اس کے بعد کوئی اور سوال لیجیے گا. ہمارے معاشرے میں یہ جو ہوتا ہے نا، یہ ہم ہماری طرح کے لوگ کوئی قرآن پیش کر رہے ہیں، کوئی دلائل لے رہے ہیں، یہ سب ایسے ہی ہے. اصل چیز ہے ڈر. کوئی دھمکی آ گئی ہے، یہ پکڑے جاؤ گے فلاں ہوگے. بھائی پکڑے جائیں گے آپ وری نہ کرنے پر. اگر آپ نے کہا کہ نماز میرا ذاتی مسئلہ ہے، میرے بچے جو کچھ بھی کریں اس کا کوئی مجھ سے تعلق نہیں ہے، اس پہ آپ پکڑے جائیں گے. آپ نے ایک بات زبان سے نہیں کہی اور اپنی نماز پڑھ رہی ہیں اس جذبے کے ساتھ کہ اصل میں یہ میری بچوں کو دعوت ہے. اس لیے کہ مجھے آج یہ سمجھ میں آیا ہے اس معاشرے میں کہ میں نے کہا تو وہ چڑھ جائیں گے، تو آپ نہیں پکڑے جائیں گے انشاءاللہ. اور مجھے ڈر ہے کہ وہ پکڑا جائے گا کہ جو کان پکڑ کے ان کو لے جاتا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کے نتیجے میں باغی ہو جائے گا، مگر وہ ضد میں آ گیا کہ ایسی کی تیسی میں تو لے کے جاؤں گا. تو یہ اصل میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سچویشن کیا ہے. اور پکڑا جانا ہوتا ہے اس وقت کہ جب آپ جان بوجھ کر اللہ کے کسی حکم کو اگنور کر رہے ہیں، اس کو بلٹل کر رہے ہیں، اس کے بارے میں غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کر رہے ہیں. بحیثیت باپ اگر آپ کی اولاد نماز نہیں پڑھ رہی اور آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہے، پھر پکڑے جائیں گے. پرواہ ہے، اب اس کے بعد اسٹریٹجیز ڈفرینٹ ہوں گی. اور میں بائی دا وے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میں سب کو نہیں کہہ رہا کہ آپ بچوں کو نہ کہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بعض صورتوں میں یہ بالکل ہو سکتا ہے. اور یہ آج کے دور میں نے دیکھا ہے کہ عجیب و غریب اللہ کی آزمائش ہے. بعض بچے ہوتے ہیں ایسے، اگر نماز پڑھو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور بعض بچے ہوتے ہیں ان کو کہو تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ آپ کے اوپر غرائیں گے. سو یو نو اٹ آل ڈیپینڈس. وعلیکم السلام. میرا ایک سوال ہے کہ ابھی آپ نے جو سورہ پڑھی، اس سورہ کو جی سمجھنے کے لیے وہ بیک گراؤنڈ انفارمیشن ضروری تھی، جی سو دیٹ دس سورہ شوڈ ناٹ بی ایکسپلائٹڈ. جی ٹھیک ہے کہ وہ خاص اس وقت کے لیے اتری تھی اینڈ اٹ از نو مور ٹو بی امپلیمنٹڈ جی ان ناؤ. جی بٹ دین دیر آر سچویشن ویئر آپ صبح پڑھتے ہیں اور اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کنٹروورشل ہوتا ہے. جی جیسے کہ ریسنٹلی کسی نے مجھ سے پوچھا کہ واٹ آر یور تھاٹس آن سورہ عبسہ. جی اب میں نے مجھے تو نام سے پہچان نہیں تھی تو میں نے پوری سورہ پڑھی تھیف راؤنڈ. تو اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ جو تھا وہ تھوڑا کنٹروورشل تھا. ون واز دا سنی perspective, one was the Shia perspective. And within Sunni perspectives also there are differences. Yeah. But you see, what I want to ask Ji. is that sometimes when you are trying to understand a surah, جی the background of the surah is not as important as the message of the surah. ٹھیک ہے. تو مجھے ایسا لگا جیسے کہ جو شیعہ perspective ہے وہ زیادہ appropriate ہے کیونکہ رسول اللہ was somebody who was always very sensitive to the role model he was for his ummah. So, جی مطلب مجھے کیونکہ اس بحث میں پڑھنے کی بجائے I thought it was more important to understand what the message was. صحیح. So how important is to always keep the background in perspective, because sometimes background کا narrative بہت controversial بھی ہوتا ہے. جی ایک کہتا ہے یہ بیک گراؤنڈ یوں تھا، دوسرا کہتا ہے یہ ایسا نہیں ایسا تھا. ٹھیک. اس کنٹروورسی میں آپ بولنا چاہتے ہیں. میں سمجھ گیا. دیکھیں بات یہ ہے، یعنی یہ بات کہ قرآن مجید کو سمجھتے ہوئے جیسے سورہ توبہ میں بھی ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ جو میں نے بھی بیان کیا. اسی طرح سے اور صورتیں جیسے آپ نے عباسہ وتولیٰ کا حوالہ دیا، اس میں کچھ شیعہ سنی اختلاف ہے اور کئی جگہوں پر ہے. ایک اصولی بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس دنیا میں اختلاف جو ہے وہ زندگی کی آزمائش میں اللہ کا ڈیزائن ہے. یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی دیکھو عجیب بات ہے، اللہ کی کتاب بھی آ گئی ہے اس کے باوجود اختلاف ہے. یعنی اس دنیا میں
سب سے بڑی آبادی پر مشتمل وہ مذہبی لوگ ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور اللہ نے ہمیں یہ بتایا کہ نہ یہ بات عیسیٰ علیہ السلام نے فرمائی اور قرآن مجید میں اس کی تردید ہوئی، لیکن یہ چل رہا ہے۔ ہمارے بھی قرآن مجید کی انڈرسٹینڈنگ میں اختلافات ہیں، اس میں کوئی شیعہ پرسپیکٹو ہے، کوئی سنی پرسپیکٹو ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمیں دونوں جانب کے یا دو کیا ہر جانب کے دلائل کو دیکھنا ہے، اور جو بات آپ کو اپیل کرے، اپیل کرنے سے مراد وہ نہیں کہ جو ماڈرن زمانے کے مطابق ہو، بلکہ جو دین کی جو انڈرسٹینڈنگ اور اس کے دلائل ہیں، آیات کا بیان ہے، اس کے مطابق ہوں، آپ نے اس کو ماننا ہے جب تک کہ وہ آپ کو کنونس کرے۔ ان دا مین وائل آپ دوسری باتیں سنتی رہیں، اور اس سے قطع نظر کہ کس کی بات صحیح ہے، کہ کون کس گروہ کو بلانگ کرتا ہے۔ البتہ اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہے بیک گراؤنڈ جو آپ کو ہسٹری سے ملا ہے، اور ایک وہ بیک گراؤنڈ ہے کہ جو قرآن کے بیان میں فٹ ہوتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے، اینڈ کوائٹ آفن اٹ ڈز ہیپن، کہ آپ اتنے زیادہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ سے انفلوئنسڈ ہو چکے ہوتے ہیں کہ آپ یہ غور ہی نہیں فرماتے کہ آیت کا مطلب ہی کچھ نہیں رہ گیا، ہسٹری آپ کے اوپر غالب ہو گئی، اور آیت جو ہے وہ اپنے الفاظ میں بے معنی ہو گئی۔ تو وی نیڈ ٹو بی کیئرفل۔ کوائٹ آبویسلی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈس ہیں، لیکن ان کو بھی ہم نے کیئرفلی دیکھنا ہے قرآن مجید کے اپنے بیان کی روشنی میں، اس لیے کہ قرآن ہے کہ جو صحیح اور غلط میں فرق کرنے کے لیے آیا ہے۔ ہسٹری انسان بیان کرتے ہیں، انسانوں کا اگر آپ نے دیکھ لیا، ہم جانتے ہیں اگر ایک ریلیجس بیک گراؤنڈ ہے اور ایک ریلیجس نیریٹو سے وہ متاثر ہیں تو پھر وہ اسی کی بات کرتے ہیں۔ واٹ از دا پروف دیٹ اٹ از رائٹ، وی ڈونٹ نو۔ سو اس میں بھی ہمارے لیے الٹیمیٹ گائیڈ جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ میں کوئی بہت تفصیلی بات نہیں کروں گا سورہ عبسہ وتولیٰ کے بارے میں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس کی پہلی 10 آیات ہیں جو اپنے بیان میں بالکل واضح ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا اللہ کے اور پیغمبر رسول ہوں، وہ اپنی خواہش نفس میں آگے بڑھ کر غلطی نہیں کرتے تھے، وہ تو چنے ہوئے لوگ تھے، لیکن اس کا امکان تھا کہ وہ بعض اوقات وہ فیصلہ کریں کہ جو فیصلہ ان کے اچھے جذبات اور اپنے مقصد میں بہت آگے بڑھ کر کسی چیز کو اچیو کرنے میں غلطی ہو سکتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے اپوائنٹڈ ٹائم سے پہلے پہنچ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے کیا کیا ہے، اور اس کے بعد وہ جو 30 دن تھے، 30 راتیں وہ 40 راتیں ہو گئی، اور یہ فرمایا کہ پیچھے تمہارے جو ہے وہ گڑبڑ ہو گئی ہے۔ سو ظاہر ہے کہ اللہ کے پیغمبر تھے، لیکن اس کے باوجود یہ ہو گیا۔ سو ہمارے ہاں بعض اوقات بعض لوگ بعض معاملات کو بہت زیادہ سینسٹائز بھی کر دیتے ہیں کہ بھلا یہ کیا بات ہوئی کہ پیغمبر بھی کبھی ان کے فراؤن کر سکتے ہیں۔ سو میرا یہ خیال ہے کہ ان سب چیزوں کو سامنے رکھیں اینڈ فارم یور اوپینین۔ کسی ایک ریلیجس گروپ کو نہ ہم بلانگ کرتے ہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں قرآن سمجھ میں آئے، اور کسی آیت میں میرے اور آپ کے سمجھنے میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، مگر ایک چیز بالکل طے ہے کہ قرآن از دی الٹیمیٹ اتھارٹی، اینڈ قرآنک ڈسکرپشن شوڈ بی ڈیسائسو ان آل میٹرز کے جو ریلیجن سے متعلق ہیں اور قرآن کی انٹرپریٹیشن سے متعلق۔ Dr. Khalid, is not a question, it's related to her question. Administration. I am appealing to the administration. Hadith, Rana, it's history then, in other words. Yeah, آپ میں کیا کروں، مطلب آئے گا۔ put your foot down. نیکسٹ کویسچن فرام anyone else؟ اگر نہیں ہے تو پھر آپ ان کا ایک پرانا کوشچن بھی لیکن میں بڑا انصاف کر رہا ہوں۔ Thank you. تو آپ وہ پرانا چاہتی ہیں، آپ پرانا چاہتی ہیں سوال کا جواب یہ لیٹسٹ جو آیا ہے، کیونکہ یہ پھر وہ لوپ میں آ جائے گا۔ نہیں، میرا بڑا سمپل کوشچن، دیکھیں میرا بڑا سمپل کوشچن ہے کہ یو ہیو تھرون اکراس 2 questions. You want the answer to the first question or the second one? اب دیکھا یہ سیکنڈ ون آپ کا I've come after so long. we all have come after so long. Me too. Me too. No, 1.5 saal, because I was Acha, sitting for nahi. 7 years. کوشچن کیا ہے پھر بتائیے۔ You know, hadith is what events, right?
events, what happened. So, Quran Sharif may be events here, but these are historical, they are written by scholars or people. So, why do some people take it more seriously than the Quran itself? So many things people say, is hadith mein dekh lo. So I said, why should I see in the hadith? Don't you think I should see it in the Quran and then relate the hadith to the Quran? دیکھیں حدیث کا معاملہ جو ہے وہ ایک سینسٹیو اور سیریس معاملہ ہے. اس کی ڈسکشن یہ جو امیڈیٹ قیامت آنے والی ہے اس وقت تک تو رہے گا, اس کے بعد کا مجھے نہیں پتا. وجہ یہ ہے کہ دیکھیں قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بڑی غیر معمولی ہے. ان کا جو سٹیٹس ہے وہ بہت اہم ہے. ہم ان کے بارے میں کوئی کیئرلیس کیجول ایٹیچیوڈ اختیار نہیں کر سکتے. دین تو قرآن ہے, دین تو سنت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. یعنی قرآن مجید جس کو محفوظ کر کے دے دیا گیا, سنت جو محفوظ کر کے دے دی گئی, اس کے علاوہ دین ہو کیسے سکتا ہے؟ You know, what is not authentic and 100% certain is not what you can present confidently as coming from God. However, جب کوئی بندہ کہے گا کہ یہ حضور نے فرمایا تو یہ لائٹلی نہیں لیا جا سکتا, یہ لائٹلی نہیں لیا جا سکتا. یہ ہسٹری ہے, اس لیے کہ حضور نے فرمایا. بھائی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی وجہ ہونی چاہیے کہ ہم یہ کہیں کہ یار نہیں یہ پتہ نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ کہہ سکتے ہیں ہم, مگر ہمارے پاس کوئی قرآن کی دلیل ہوگی, کوئی سنت کی دلیل ہوگی, کوئی دوسری باتیں ہوں گی حدیث کے اندر. تو ہمارے ہاں جو محدثین نے کام کیا ہے, یہ ٹھیک ہے آپ کی بات کہ حدیث از another کیٹیگری آف ہسٹری, لیکن ہسٹری کی کیٹیگری کہہ کے آپ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے, بلکہ یہ ہسٹری ہے ہمارے پیغمبر کی. اور ہمیں بعض لوگوں نے کام کر کے یہ بتایا کہ یہ ہمارے پیغمبر نے فرمایا. ہم کو اس کے ہسٹری ہونے اور ہیومن ایفرٹ ہونے کو بھی کنسیڈر کرنا ہے, اور اس کو بھی کنسیڈر کرنا ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے. اس میں اختلاف ہوگا. اس میں آپ اگر کوئی ایک بات کہتی ہیں, میں کوئی دوسری بات کہتا ہوں, تو اس کے بارے میں غصے نہیں ہونا چاہیے, آگ بگولا نہیں ہونا چاہیے, غور کرتے رہنا چاہیے. دین تو قرآن و سنت ہے, لیکن قرآن و سنت پر عمل کیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسوہ حسنہ, ایک آئیڈیل نمونے کے طور پر. اس کی آپ نے ایکسپلینیشن کی کہ جس ایکسپلینیشن سے زیادہ صحیح ایکسپلینیشن کوئی نہیں ہو سکتی, لیکن وہ ایکسپلینیشن ہم تک انسانوں کے ذریعے سے پہنچی ہے. بعض اوقات وہ انسان کم ریلائبل تھے, بعض اوقات وہ انسان زیادہ ریلائبل تھے, بعض اوقات ہم تک پہنچنے میں جو پروسیس اختیار کیا گیا وہ کویسچنیبل ہے, بعض اوقات وہ کم کویسچنیبل ہے. 100% سرٹن کچھ بھی نہیں ہے سوائے قرآن و سنت کے. اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ظاہر ہمیں فیصلے کرنے ہیں. وہ فیصلے ظاہر ہیں مختلف ہوں گے. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ اس میں کیوں اتنے جذباتی اور ایکسٹریم پوزیشن لے لیتے ہیں. I should be able to understand what others are saying because there is a reason for them. لیکن یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ ذرا جہاں یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ ہم واضح کریں کہ یہ معاملہ اللہ کے پیغمبر کا ہے, اس لیے لائٹلی نہیں لیا جا سکتا, یہ بھی بتانا چاہیے. یہ بھی کوئی بات نہیں ہوئی کہ آپ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کیا مطلب ہے؟ یہ میں نے تو نہیں سنا. آپ کہیں کہ یوں بیان کیا جاتا ہے, ایک چین نے ہم تک یہ بات پہنچائی ہے. جب آپ کہیں گے حضور نے فرمایا تو پھر ختم ہوگی بات. یہ بات اسٹیبلش کرنا اب ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نہیں فرمایا. یہی وجہ ہے کہ یہ ایشو ایک مشکل ایشو ہے. اس میں بس آدمی کو احتیاط کرنی چاہیے. ایک جانب ہمیں دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنی, اور دوسری جانب حضور سے ایٹریبیوٹڈ اگر کوئی بات آتی ہے تو اس کو آپ بغیر وجہ کے اگنور بھی نہیں کریں گے. اور دیئرفور اختلافات ہوں گے, تو اختلافات میں آدمی کو اوپن مائنڈیڈ, پولائٹ, ایکیڈیمک ہونا چاہیے اپروچ میں, اور اس میں کسی کے اوپر لان تان نہیں کرنی چاہیے. اس لیے میرا خیال ہے ہماری سب سے زیادہ ٹریننگ ہونی چاہیے کمیونیکیشن. وی شوڈ بی ایبل ٹو ٹاک پولائٹلی.
ہمیں دوسرے کی بات سننی ہے, ہمیں اختلاف میں بھی ایک اچھا رویہ اختیار کرنا ہے. اور بس یہ میں نے اعلان کر دیا ہے کہ قیامت تک اختلافات ختم نہیں ہوں گے. Thank you. Then how does one decide کہ بھئی یہ اختلاف کرتے ہیں مگر کون سی صحیح ہے؟ You say one thing, I heard another thing. تو اس میں پھر فیصلہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. یہ ہم کیسے فیصلہ کریں گے کہ اختلاف میں کون سی بات صحیح ہے؟ دیکھیں, اس میں میں ایک سادہ سی بات کہتا ہوں کہ انسانوں کی 3 کیٹیگریز ہیں. انسانوں سے مراد ظاہر ابھی ہم مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں. ایک وہ ہے کہ جو اسکالرز ہوتے ہیں. ایک اسکالر وہ ہوتا ہے ریلیجس اسکالر کہ جو دین کی بات ڈائریکٹلی سمجھتا ہے, قرآن سے, سنت سے, حدیث سے, بیکاز آف ہز نالج آف دا لینگویج, عربک لینگویج, اس کی جو ایکسپرٹیز ہے, جو اس نے محنت کی ہے. اسکالر جب دیانتداری سے قرآن, سنت, حدیث سے ایک بات سمجھ لیتا ہے تو اسے اسی کو دین کی بات کے طور پر ماننا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. اس میں مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آتی کہ اسکالرز بھی دوسرے اسکالرز کو بلائنڈلی فالو کریں. نہیں, پھر وہ مان لیں کہ ہم اسکالرز نہیں ہیں. اس لیے کہ اسکالر جب دین کو سمجھتا ہے, دیانتداری سے اپنی تحقیق کرتا ہے, تو اس کو جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ اس کے لیے اللہ کے دین کی بات ہے. وہ اس کے علاوہ کسی اور بات کو نہ مان سکتا ہے, نہ اس پر عمل کر سکتا ہے اس وقت تک کہ جب تک کہ اس کو کوئی دوسری دین کی بات اپنے دلائل سے کنونس نہ کر لے. یہ ایک کیٹیگری ہے. دوسری کیٹیگری انسانوں کی, ہم مسلمانوں کی, وہ ہے کہ جو اسکالرز نہیں ہیں لیکن کوئی بیوقوف بھی نہیں ہے. وہ جب کبھی 2 یا 2 سے زیادہ پوائنٹس آف ویو کو سنتے ہیں ان کے دلائل کے ساتھ, تو وہ یہ کہتے ہیں نہیں, یہ ان کی یہ والی بات ٹھیک ہے, یہ زیادہ کنونسنگ ہے, یہ آیت بھی یہی کہہ رہی ہے اور یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. انہوں نے جو جواب دیا ہے دوسرے نے, یہ ہمیں کنونس نہیں کر رہا. اگر ایسا ہو جائے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہی ہیں, تو پھر ہمیں دین کے مختلف معاملات میں وہ بات ماننی چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے کہ جس کے بارے میں ہم کنونسڈ ہیں کہ وہ دین کی بات لگتی ہے اپنی آرگومنٹ سے, irrespective of the fact کہ who is saying it, where is it coming from. اس پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ اگر آپ نے لوگوں کو اس طرح چھوڑ دیا تو لوگ تو پھر پک اینڈ چوز کریں گے اور اپنی منمانی کریں گے. تو میں ان کو جواب دیتا ہوں کہ آپ نے لوگوں کے بارے میں بہت ہی گھٹیا رائے قائم کی. یعنی ہم انسان ہیں, خدا کے دین سے کھیلنے والے نہیں ہیں. ہم ایسا کیوں کریں گے؟ آپ لوگوں کو کوشن کریں کہ when you are considering as to whether one opinion is correct or the other, don't make a joke of it. آپ خدا کے دین کو جاننا چاہ رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسلمان کے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ محض اس وجہ سے کسی چیز کو اختیار کرے گا کہ اس کو سوٹ کرتی ہے. اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ بائی دا وے, اگر 2 چیزیں ہیں, دونوں کی باتیں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی اور آپ آسان والے کو پک کرتے ہیں تو اس میں جرم کیا ہے؟ خدا تعالیٰ تو خود فرماتا ہے کہ وہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, تمہارے لیے مشکلات نہیں چاہتا. حضور کے بارے میں بھی یہ آتا ہے کہ آپ جب آپ کے سامنے 2 آپشنز ہوتی تو آپ ہمیشہ ایسرہما, آسانی والی آپشن کو اختیار کرتے. آپ نے یہ حکم دیا اپنے نمائندوں کو کہ جب وہ زکوٰۃ وغیرہ کلیکٹ کرنے جا رہے تھے کہ دیکھو یسرو, آسانیاں پیدا کرو, ولا تعسرو, مشکلات نہ پیدا کرو, وتبشرو, اور خوشخبریاں سناؤ, ولا تنفرو, اور نفرتیں مت پھیلاؤ. سو میں یہ دوسری کیٹیگری کی بات کر رہا ہوں کہ جب آپ انٹیلیجنٹلی کنسیڈر کرتے ہیں مختلف آپشنز کو اور آپ کو لگتا ہے نہیں یہ بات صحیح ہے, تو پھر آپ کے لیے وہی دین کی بات ہے اور یہ امتحان ہے میرا اور آپ کا. تیسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے کہ جو جب اختلافی کوئی بات سنتے ہیں تو کہتے ہیں ہم کنفیوز ہو گئے, بات ہی کنفیوزڈ ہو گئے, ہمیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی, وہ بھی کچھ کہہ رہے ہیں, یہ بھی کچھ کہہ رہے ہیں. اور میں بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی کچھ کہہ رہے ہیں. ابھی کیا کہہ رہے ہیں وہ سن تو لو, ان کے دلائل تو سمجھ لو. لیکن واقعی ایسا بعض اوقات اچھے بھلے انٹیلیجنٹ لوگوں کو بھی ہو جاتا ہے کہ بعض پرابلمز ایسی ہوتی ہیں کہ نہیں سمجھ میں آ رہی,
جب ایسی صورتحال ہو جائے تو آپ اس کی بات مانیں جس پر آپ کا اعتماد ہے. بس یہ تین پاسبلٹیز ہیں. آپ اپنے کیٹیگری کو ڈیفائن کریں کیا ہے, اور یہ کیٹیگریز بعض اوقات شفٹ بھی ہوتی ہیں. یعنی ایک اسکالر بھی بعض اوقات کہہ سکتا ہے کہ میری اس میں کوئی ریسرچ نہیں ہے. سو میں دیکھوں گا کہ بقیہ اسکالرز نے کیا ریسرچ کی ہے, اس میں سے جس کی بات مجھے زیادہ وزنی لگے گی میں اس کو مان لوں گا. ایک انٹیلیجنٹ آدمی, نان اسکالر بھی بعض اوقات محسوس کر سکتا ہے کہ یار قانون وراثت کی بات میرے بالکل پلے نہیں پڑ رہی, مجھے نہیں پتا کہ آیات کیا کہہ رہی ہیں, دلائل کیا ہیں. تو ٹھیک ہے, اس کے پاس ایک ایکسکیوز ہے کہ وہ ایسی صورت میں اس شخص کی بات سنے کہ جس کے بارے میں اس کو ایک جنرل اعتماد ہے کہ یار یہ ٹھیک بات کرتے ہیں, ان کی باتیں عام طور پر مجھے صحیح لگتی ہیں, تو اس معاملے میں ان کی بات اس لیے مان رہا ہوں کہ مجھے کوئی اور بات سمجھ ہی میں نہیں آ رہی, یہ میری ایک لمیٹیشن. تو یہ میرا خیال ہے ہمیں کرنا ہے, سمپل ایز دیٹ. اور یہ جان لیں کہ یہ اختلاف جو ہے یہ ایک آزمائش ہے اللہ کی طرف سے, اور آزمائش کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس آزمائش میں اپنے طور پر پوری کوشش کرنی ہے کہ آپ جانیں کہ صحیح بات کیا ہے, اور جو بات آپ کو دیانتداری سے صحیح لگ رہی ہے اس کو آپ اختیار کریں. ڈاکٹر صاحب کئی دفعہ اسکالرز آن the same thing have very different opinions. تو اس پر مسئلہ بن جاتا ہے کہ یعنی میں یہ جو سارا جواب دے رہا ہوں یہ اسی بنیاد پر دے رہا ہوں کہ اختلاف ہے. اگر سارے اسکالرز ایک ہی بات کر رہے ہوں تو پھر تو وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کس کو بلیو کریں, کس کو خالد ظہیر کو. بڑا سمپل جواب ہے. نہیں, ایک ہی ہے, ون اینڈ دی اونلی. بھائی گزارش یہ ہے کہ آپ ان کی بات سنیں, ان کی بات سنیں, ان کی بات سنیں, اور جو بات آپ کو سمجھ لگے کہ یہ مدلل, یہ بات صحیح ہے کہ بعض اوقات انسان بعض اسکالرز سے انفلوئنسڈ ہو جاتا ہے. یہ بھی اللہ جانتا ہے. بھائی اللہ جانتا ہے نا کہ میں نے بچپن سے لے کے اب تک کچھ خاص لوگوں کو سنا ہے, اس لیے کچھ میرے ساتھ ہے یہ معاملہ کہ میں ان کی طرف سے جب کوئی بات سنتا ہوں تو مجھے وہ زیادہ صحیح لگتی ہے. ایک جانب مجھے اپنے اس بائس کو, پریجڈس کو توڑنا چاہیے. مجھے کسی شخص کی شخصی انفلوئنس کے گرفت سے باہر نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے. وائی؟ بیکاز اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تمہیں انصاف کرنا ہے. یو نو یو گاٹ ٹو بی فیئر. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اسی طرح سے کچھ لوگوں کی بات مانیں, اور اس میں ایک اور بھی ہوتی ہے پرابلم کہ آپ پھر اس کے نتیجے میں دوسروں کی بات دھیان سے نہیں سنتے. یہ خود ایک جرم ہے کہ آپ نے کہا جی کہ میرے اسکالر نے یہ بات کی ہے, اب میں تمہاری بات سنتا ہی نہیں, جو مرضی بول لو. تو یہ ہم نہیں کر سکتے. وی کین ناٹ افورڈ ٹو ڈو اٹ. اللہ کا حکم ہے کہ ہم جو بات ہمیں بتائی جائے گی ہم اس کو دھیان سے سنیں گے, ہم اس کے دلائل پہ غور کریں گے. اگر بات سمجھ میں آ گئی تو جو بات سمجھ میں آئی ہے کہ یہ سچی ہے, اللہ کی بات ہے, ہم اس کو مانیں گے. نہیں سمجھ میں آئی, کنفیوز رہے, تو اس کی بات مانیں گے کہ جس کو ہم مانتے چلے آ رہے ہیں. میں نے کتنا سادہ کر دیا معاملہ آپ کو. ایز سمپل ایز دیٹ. جو آپ نے یہ بات کہی کہ قرآن کے میسج کو سمجھو جی, اور اس کو زیادہ سمجھنے کے لیے حدیثوں کا ریفرنس لو, تو حدیثیں تو بہت ساری. یہ میں نے نہیں کہا, یہ دوسری بات میں نے نہیں کہی. اچھا نہیں, جو میں سمجھوں میسج کو سمجھو, میسج کو, اور حدیث بھی اسی لیے ٹو انڈرسٹینڈ بائی ڈفرنٹ اسکالرس. تو میرا سوال یہ, حدیثیں تو بہت سالوں کے بعد لکھی گئی. دیکھیں, مجھے یہ یقین ہے کہ حدیث کے بارے میں جتنی بھی بات کی جائے وہ پھر بھی کلیئر نہیں ہوگی, اس لیے کہ مسئلے کی نوعیت ایسی ہے. میں نے جو گزارش کی تھی وہ یہ تھی کہ قرآن اور سنت دونوں جو پوری اوتھینٹسٹی کے ساتھ ہم کو ملے ہیں, اور اوتھینٹسٹی کے ساتھ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کے بارے میں ہماری امت میں اجماع ہے, کنسنسس ہے, کمپلیٹ ایگریمنٹ ہے. اور یہ ایگریمنٹ تب سے لے کے اب تک کانٹینیوسلی ان انٹرپٹیڈ کانٹینیوٹی کے ساتھ چلا آ رہا ہے, یعنی تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہے. یہ ہے اصل دین. اللہ کا دین ایسا ہی ہوتا ہے, یعنی اس نے ہمیں اس چکر میں نہیں رکھا کہ تم خود انویسٹیگیٹ کرو کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اب میں نے جو اگلی بات کی تھی وہ یہ کی تھی کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم ان کی زندگی میں موجود ہوتے اور ہمیں یہ اطلاع ملتی کہ وہ ہم کو بلا رہے ہیں, مسجد میں بلا رہے ہیں, اپنے گھر میں بلا رہے ہیں, احد کے میدان میں بلا رہے ہیں, ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں تھی کہ ہم جاتے. ہم نے ان کو اللہ کا رسول مانا ہے تو ہمیں جانا ہے. یہ ٹھیک ہے
کہ ایک بندہ آتا جو ایسے ہی نان سیریس آدمی تھا, کوئی منافق قسم کا, تو ہم کہتے ہیں یار یہ پتہ نہیں بات ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے, لیٹس کنفرم. لیکن ایک بات واضح ہو جاتی کہ اللہ کے رسول کی طرف سے آرڈر آئے ہیں تو ہمیں اس آرڈر پر عمل کرنا تھا. اب ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ ہمیں لوگوں کی طرف سے یہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا یا آپ نے ایسا کیا. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے. دین تو ہم کو مل گیا وہاں سے, اب ان باتوں کو ہم کیسے فیصلہ کریں گے کہ یہ ایکسیپٹیبل ہیں, ریلائبل ہیں یا نہیں. اس کے دو کرائیٹیریا ہیں, دو پیمانے ہیں. ایک ہے کرائیٹیرین وہ کہ جس کو روایت کا کرائیٹیرین کہتے ہیں, جس کے لیے محدثین نے کام کیا, ابھی بھی لوگ کام کر رہے ہیں, کہ وہ ان لوگوں کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں جو ان چین آف نیریٹوز میں شامل ہیں. ایک نے دوسرے سے سنا, دوسرے نے تیسرے سے سنا, تیسرے نے چوتھے سے سنا, تو وہ انہوں نے اپنی ایک انویسٹیگیشن کی ہے. ایک وہ کرائیٹیرین ہے. ایک دوسرا کرائیٹیرین ہے جس کو کہتے ہیں دا کرائیٹیرین آف درایت. کیا آپ یہ جانیں کہ یہ جو بات حضور کے بہاف پہ حضور کو ایٹریبیوٹ کر کے کی جا رہی ہے, یہ آپ فرما سکتے تھے؟ یعنی کیا یہ قرآن کے مطابق ہے؟ کیا یہ سنت کے مطابق ہے؟ کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دوسری حدیثیں ٹکرا رہی ہیں, یا یہ کامن سینس یا جو ایک عام نالج ہے دنیا کی اس کے خلاف تو نہیں ہے؟ تو یہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ یار یہ حضور کی بات ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. ایک مرتبہ یہ ہو جائے کہ نہیں حضور کی بات ہے تو پھر بائنڈنگ ہے. لیکن حضور کی بات قرآن کے خلاف کیسے ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. اس لیے کرائیٹیریا جتنے بھی ہیں ان میں سب سے امپورٹنٹ کرائیٹیرین تو قرآن ہے. تو یہ قرآن کی تشریح نہیں ہے حدیث, وہ تو حضور کے بارے میں ہمیں انفارمیشن ملی ہے. قرآن سیلف سفیشینٹ ہے. ہاں البتہ اس میں بعض بیک گراؤنڈ کی باتیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں ہسٹری سے ملی ہیں, اس ہسٹری کو بھی قرآن کنفرم کرتا ہے. یعنی ہم ہسٹری کو نہیں لیں گے ایز اے فائنل ورڈ, ہم قرآن کو لیں گے. اور یہ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر ہم نے انفالی میں ڈسکس کیا تھا کہ بدر کے بارے میں ہمیں جو ایک آلموسٹ یونانیمس ایک ہسٹری میں بات آتی ہے کہ مسلمانوں نے فیصلہ کیا تھا وہ جا کے قافلے کو لوٹیں گے. قرآن سے معلوم ہوتا ہے ایسا نہیں تھا, بالکل نہیں تھا, ایبسلیوٹلی ناٹ. تو اب ہم اس ہسٹری کی اس مشہور بات کو قرآن کی روشنی میں ہم اگنور کر دیں گے, اس لیے کہ قرآن ہے کہ جو سب چیزوں کو اوور رائٹ کرتا ہے. اور میں نے جیسے گزارش کی کہ یہ مسئلہ حضرت ابو بکر کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک شاید کوئی 30+ کچھ روایات بیان کی. بس اگر معاملہ اتنا ہی ہوتا تو مسئلہ ہی ختم ہو جاتا. حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کو روکا کہ تم یہ حدیثیں بیان نہیں کرو گے. تو انہوں نے حضرت عمر کو کہا کہ آپ کے بعد اگر میں زندہ رہا تو پھر تو ظاہر آپ کا حکم نہیں ہوگا. تو انہوں نے دوبارہ بیان کرنی شروع کر دی. جب انہوں نے بیان کر دی تو اب تو یہ حضور کے بارے میں انفارمیشن آ گئی نا. تو اگر صورتحال یہ ہوتی کہ سارے ہی مثال کے طور پر حضرت ابو بکر کی طرح یا جو اس طرح کے اور صحابہ ہیں, ظاہر بعض ایسے بھی صحابہ ہیں کہ جن کے یہاں سے کچھ بھی بیان نہیں ہوا. میں اس بارے میں بہت زیادہ نہیں جانتا, لیکن حضرت خالد بن ولید نے بھی کچھ بیان کیا, آئی ڈونٹ نو. سو یہ انہوں نے لوگوں نے اپنے اپنے ڈسکرپشن پر یہ باتیں بیان کی. جب وہ باتیں بیان ہو گئیں تو وہ ادر دین دا قرآن اینڈ سننا, ہمیں اس کے بارے میں ظاہر ہے کہ ایک محتاط رویہ اختیار کرنا ہے, اور اس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے. یہ جو آپ نے بات کی یہ مشہور بات ہے کہ قرآن کی تفسیر ہو ہی نہیں سکتی حدیث کے بغیر. یہ بات غلط ہے, یہ تو بڑی غلط بات ہے. قرآن واضح ہے, قرآن اللہ کا کلام ہے, قرآن اللہ کی طرف سے رہنمائی کرے. قرآن کو آپ اریسٹ کر لیں, قرآن کو آپ محدود کر لیں دوسری سورسز کے تحت, تو یہ تو قرآن پھر قرآن نہیں رہے گا. پھر وہ ہسٹری ہے جو کہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ قرآن کیا ہے. نہیں, قرآن خود ڈیسائیڈ کرے گا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے, اور یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے کہ کلیئر فیصلہ ہے. اس میں کوئی میں نے ایسی کنفیوزنگ پیچیدہ بات نہیں کی کہ جو سمجھ میں نہ آئے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم انسان جب ان کو سمجھیں گے تو ہماری لمیٹیشنز بعض اوقات ہمارے سمجھنے میں رکاوٹ پیدا کریں. ہمارے ہاں جی سنت پہ ہم تک پہنچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ حدیث سے ہی پتہ چلتا ہے یہ حضور کی سنت ہے. ایسے مطلب وہ سنت کی کتابیں کو الگ سے تو
سنت ہمیں کیسے پہنچی؟ کیا حدیث سے نہیں پہنچی؟ دیکھیے حدیث آپ کو معلوم ہے کہ وہ انفارمیشن ہے کہ جو اس امت کے پاس بحیثیت حدیث تیسری صدی میں آئی. پہلی 2 صدیوں میں دین پر عمل ہو رہا تھا. کیسے ہو رہا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پنجگانہ پڑھائی اور تمام مسلمانوں نے پڑھی. جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ نماز جاری رہی. جب صحابہ کرام رخصت ہوئے تو اگلی نسل نے نماز جاری رکھی، اور وہ تب سے لے کے اب تک چنانچہ 5 وقت کی نماز پڑھی جا رہی ہے. کیسے؟ امت کا اجماع ہے اس میں. لوگ کہتے ہیں بہت اختلافات ہیں، میں ان کو کہتا ہوں اتفاقات پہ غور کریں. جب آپ اتفاقات کو دیکھیں گے تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ یہ اتفاق سے نہیں ہو سکتا. اتنے اتفاقات محض اتفاق سے نہیں ہو سکتے. حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ریکارڈ بعض نیریٹرز نے، راویوں نے بیان کیا جتنا ان کو بیان کرنے کا موقع ملا، جتنا بیان کرنے کے بارے میں انہوں نے سوچا کہ ہمیں بیان کرنا ہے. یہ بات بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے نا کہ سب نے نہیں کیا. یہ بڑی اہم بات ہے کہ حضرت ابو بکر نے چند باتیں کی جو بہت قریب تھے، سب سے قریب تھے. یہ جو حدیث ہے کہ جس میں حضور کی زندگی کا ریکارڈ لوگوں نے بیان کیا ہے، آبویسلی اس میں سنت کا بھی بیان ہے. یعنی یوں نہیں ہے کہ ہم نے سنت حدیث سے لی، سنت تو ہم نے عملی تواتر سے لی، وہ دنیا میں پھیل گئی. وہ پریکٹیکل ہے. حج ہو رہا تھا، اور نماز بھی پہلے سے تھی، حضور کے پہلے سے. قرآن بتاتا ہے حضرت اسماعیل کے جو مکے میں تھے، حضرت اسماعیل کے بارے میں غالباً سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انہوں نے اپنے گھر والوں کو کہا تم نماز پڑھو. یہ گھر والے کون تھے؟ یہ بات احادیث سے معلوم ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے لوگ یہ نماز پڑھ رہے تھے. حج بھی ہو رہا تھا. دیکھیں کرسچنز کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ کرسچنز کے بارے میں ایک بات تو یہ جان لیں کہ کرسچنز کے 2 سورسز ہیں. ایک سورس ہے ان کی سورس آف فیتھ کی انسپریشن، وہ تو ساری کی ساری مسیح علیہ السلام کی، مگر اور وہ بھی ان کی ذات، ان کی شخصیت، ان کا سٹیٹس. لیکن فار آل پریکٹیکل پرپزز ان کی جو اصل ریلیجس سورس ہے جس کو فالو کرتے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، وہ سینٹ پال ہے. سینٹ پال ہیں کہ جن سے پھر باقی جو ان کے دوسرے سینٹس ہیں وہ ہیں. اور سینٹ پال نے جو مسیح علیہ السلام کی زندگی میں ان پر ایمان نہیں لائے، بعد میں لائے، اور انہوں نے یہ بتایا کہ مجھے مسیح علیہ السلام نے when I was traveling on the road to Damascus he approached me and asked me to believe and I believed. اور اس کے بعد ان کی حیثیت ایسی بن گئی کہ not just that he was the only one، اور بھی تھے جو حضرت مسیح کے جو ڈسائپلس تھے جو ان کے وہ تو تھے، لیکن ان کو ایک طرح سے فیصلہ کن پاپولیرٹی حاصل ہو گئی. تو انہوں نے مثال کے طور پر یہ فیصلہ کیا کہ وی ول بی کالڈ کرسچنز. تو کرسچنز اور کرسچینٹی کا نام انہوں نے رکھا. انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو لا ہے تورات کا ہم اس کو فالو نہیں کریں گے. اٹ از ناٹ ایپلیکیبل ٹو اس. جبکہ بائبل میں آج بھی مسیح علیہ السلام کا یہ بیان موجود ہے گاسپلز میں کہ میں قانون کو ختم کرنے نہیں آیا، میں تو اس کو فلفل کرنے آیا ہوں. ناٹ اے ڈاٹ ان دا لا از گوئنگ ٹو بی ریمووڈ. وہ تورات کے قانون کے بارے میں اتنے کلیئر تھے. مسیح علیہ السلام ایک بہت ہی آئیڈیل پریکٹسنگ جیو تھے، وہ اس لا کو فالو کرتے تھے. تو یہ جو ماڈرن ڈے کرسچینٹی ہے یہ اصل میں سوائے اس کے کہ نام اور سٹیٹس اور جو تعلق ہے جذباتی، اس میں تو ٹوٹل انسپریشن جیزس کرائسٹ کی ہے، لیکن ریلیجس ٹریڈیشن عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں ہے. ایک دوسرا جو پہلو ہے اس کا وہ یہ ہے کہ اب نہ جانے اس میں کیا وجہ ہے کہ جو ایسٹرن چرچ ہے ادھر کا، اس میں آپ دیکھیں گے نماز ہے. آپ یہ دیکھیں گے کہ
میں کم سے کم ایک بات آپ کو بتا سکتا ہوں, اور بھی لوگوں کی باتیں ہیں, کہ یہ جو ہے نا آپ کے یورپ میں یہ جو سارایوو ہے ان کا جو دارالخلافہ بوزنیا میں, آپ کو معلوم ہے کہ مسلمان ہیں بڑی تعداد میں. تو بوزنینز جو ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کے فور فادرز میں جب اسلام انہوں نے قبول کیا تو انہوں نے این میس کیا, یعنی پوری کی پوری جنریشن. یہی این میس کنورژن ہوا تھا ملیشیا میں. یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ اکا دکا جیسے سب کانٹیننٹ میں ہوئے, ایسے نہیں ہوئی وہاں. اسپین میں بعض کہتے ہیں کہ ایک سٹیج میں ایسا ہوا تھا. وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں اپنے ان آباء و اجداد کے بارے میں کہ جن کے جو مسلمان ابھی نہیں ہوئے تھے, ان کے بارے میں وہ دو باتیں بتاتے ہیں. ایک تو یہ کہ ان کی جو قبریں ہیں ان میں کراس نہیں ہے, اور دوسرا یہ بتاتے ہیں کہ ان کے بارے میں آدھا وہ نماز پڑھتے تھے. تو یہ نہیں ہو سکتا. آپ آج بھی جا کے دیکھیں اپنے یوٹیوب میں اور یہ دیکھیں کہ جیوش پریئر, تو آپ دیکھیں کہ وہ تقریباً اسی طرح کی ہے. ہاں, تو وہ قرآن کہتا ہے بھائی یہ سب پیغمبر یہی نماز پڑھتے تھے, یہی رکوع تھا, یہی سجدہ تھا. ظاہر یہ قرآن نہیں تھا, یہ وہ ظاہر قرآن آ گیا نا, اس میں عربک آ گئی. لیکن باقی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبروں کا دین مختلف ہو؟ اس سے سیم دین. تو یہ ہے کیونکہ آپ اس کو آرگنائز کریں گے تو آپ خاتمے کا اعلان بھی آپ کریں. نہیں, کیونکہ جب یہ ختم ہو جائے گا تو مجھے نماز بھی پڑھنی ہے, کیونکہ نماز کا ذکر آ گیا ہے. جی 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 اللہ نے جن کو پنش کر دیا تو قیامت کے بعد بھی دوبارہ ہی پنش ہو. ان کی جن قوموں پر اس دنیا میں عذاب آیا ان کو اللہ نے پنش کر دیا, تو کیا قیامت کے بعد بھی ان کو پنشمنٹ ملے گی؟ ان کی پنشمنٹ کا یہاں سے آغاز ہو گیا, اینڈ اٹس گوئنگ ٹو کنٹینیو. یہی بات قرآن نے بتائی ہے فرعون اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں, کہ وہ صبح و شام وہ ٹھکانہ دکھائے جاتے ہیں کہ جس میں وہ قیامت کے بعد جھونک دیے جائیں گے. یہ ہمارے یہاں ہے نا جو بعض اوقات یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ قبر میں بھی عذاب ہوگا, تو وہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ایکسپلینیشن بھی یہی ہے, اس لیے کہ دوسری جانب یہ معلوم ہوتا ہے قرآن سے کہ حساب کتاب تو قیامت کے روز ہوگا. قیامت کے روز جب لوگ اٹھیں گے اپنی قبروں سے تو کہیں گے کہ ہمیں کس نے سوتے ہوئے نے اٹھا دیا. اور قیامت کے روز ایک سسپینس ہوگا, لوگوں کو دائیں ہاتھ میں ملے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذا السماء فطرت واذا الکواکب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بوسرت علمت نفس ما قدمت واخرت. یہ جب ہو جائے گا, یہ قبریں اگل دی جائیں گی, تب انسان کو معلوم ہوگا کہ اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا. اگر قبروں ہی میں حساب کتاب شروع ہو گیا اور قبروں ہی میں انعام اور قبروں ہی میں سزا ملنی شروع ہو گئی, تو پھر ان سارے بیانات کا کیا مطلب ہے؟ تو معلوم یہ ہوتا ہے, ظاہر ہے کہ جب حدیثوں میں بات آئی ہے, تو میں نے جیسے کہ ابھی اپنے بیان میں کہا کہ حدیث کو ہمیں دین میں قرآن میں سمجھنا ہے کہ کیا ہے. حدیث میں اگر بات آئی ہے تو وہ سچی بات ہے, لیکن یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جن کا حساب کتاب یہاں ہو گیا. یعنی ایک قیامت آئے گی, جب وہ آئے گی سور پھونکا جائے گا, اور ایک چھوٹی قیامت تو ان قوموں کے لیے آ گئی کہ جن کے پاس اللہ کے رسولوں نے پیغام پیش کر دیا. اب ان کو مزید کیا پوچھنا ہے بھائی, ان کا حساب کتاب یہی ہو گیا. ابھی ہم نے سورہ توبہ شروع کی ہے, دعا کریں کہ ہم یہ پڑھیں اور پورا قرآن پڑھ سکیں. تو اس سورہ توبہ میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے قیامت کے روز پوری انسانیت کا حساب کتاب لے گا, اسی طرح سے عرب معاشرے میں جو 3 مختلف کیٹیگریز تھی انکار کرنے والوں کی, ان کا پورا حساب کتاب لے کے ان کو سزا کا اعلان کیا. تو یہ دوبارہ نہیں چلتی رہے گی, صرف اتنا فرق. Dr. Khalid, you know what I want to share with you? In fact, if I have it still on my post on the WhatsApp, I'll send it. یہ انہوں نے قرآن ڈسکور کی some years ago in Turkey. Not Quran, sorry, Bible. Actual Bible, you know, that Hebrew type, the ancient Bible. And leather par hai and gold. A lot of it is, so the Turks gave it to the Pope, and apparently they are trying to suppress it, but it's out. And in that it's written clearly in the Bible that he was not crucified
وہ تو ڈاکٹر صاحب نے بہت میں آپ سے ایسے اس کا فائدہ ہی ہوگا میرے اس حرکت کا کہ اس کے نتیجے میں پروگرام ختم ہو جائے گا. میں ادھر سے کچھ میں نے اس کو فیس بک پہ بھی چلا رہا تھا تو کچھ کویشچنز آئے, آپ ان میں سے کسی ایک کی فرمائش کر سکتے ہیں جس کا جواب ہم ڈسکس کریں. کوئی ابھی تک کوئی سوال نہیں ہے. لیک آف پیشنس اوور آل in all of us. We just hate to listen. That's why we stop learning. We all need to learn. اس میں تو کوئی سوال نہیں ہے. Referring to what you said, that there is no harm in following the easy way in religion, is it permissible to combine two prayers when a person is ill and at home? دیکھیں یہ بات بھی دین میں دیکھی جائے گی. میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ سفر کی حالت میں اللہ نے اس کی پرمیشن دی ہے, تو اس میں اگر آپ اس کو دین صحیح سمجھتے ہیں تو آپ اس کو فالو کریں. پلیز ٹرائی ٹو ہیو آن لائن کلاس لیٹ. اوکے, پلیز کچھ ربا سود کے بارے میں فرما دیں. بہت لمبی بات ہے جی. قرآن میں حدیث یا سنت محمدی سے کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث لکھنے سے کیوں کہا؟ کیا جھوٹی حدیثوں نے تفہیم قرآن سے ہمیں گمراہ نہیں کیا؟ کیا قرآن میں دین مکمل نہیں ہوا؟ دیکھیں میں اس کا جواب دے چکا ہوں کہ دین مکمل ہے, لیکن اگر آپ کے سامنے یہ بات آئے گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو آپ بتائیے آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کوئی کیجول جواب نہیں دے سکتے. آپ اس کو اگنور کیسے کریں گے؟ آپ یہ کہیں گے کہ دین تو ہم کو مل گیا ہے, بٹ آئی ول تھنک اباؤٹ اٹ. میں پوچھوں گا, میں غور کروں گا, میں قرآن کی روشنی میں دیکھوں گا. سو آپ کو ایک بیلنس رویہ اختیار کرنا پڑے گا. واٹس یور اوپینین آن صوفیزم اور طریقت؟ دیکھیں یہ بھی ایک لمبا سوال ہے. ایک مختصر اس کا جواب یہ ہے کہ اہل تصوف کی بعض باتیں بہت اچھی ہیں اور ان کی بعض باتیں وہ ہیں کہ جو دین کے مطابق نہیں لگتی. یہ تمام انسانوں کا یہ معاملہ ہے ظاہر ہے, لیکن اس کی ایک تفصیل ہے. اف وی ریپینٹ اینڈ اسٹل کمٹ ٹرانسگریشنز کین یو کیپ ریپینٹنگ؟ ہاں, وائی ناٹ. ریپینٹنس کا مطلب یہ ہے کہ when you are repenting, no matter whether you are doing it for the first time or whether you are doing it for the umpteenth time, 17th time, 25th time, it should be sincere. یعنی آپ کی کمٹمنٹ ہونی چاہیے. اس کے بعد اگر آپ پھر سلپ کر گئے تو پھر سنسیئر ریپینٹنس کریں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تعریف کی ان لوگوں کی کہ جو التائبون ہیں, بار بار توبہ کرتے ہیں. آخری سوال. sometimes when I come home I only have 2 minutes left for Zuhr, so should I just pray then or wait for Asr time and pray them together? اگر یہ آپ اپنے آپ کو اس طرح کی سفر کی کیفیت میں محسوس کرتے ہیں تو ملا بھی سکتے ہیں, لیکن آئی تھنک اٹس اے گڈ آئیڈیا. اگر 2 منٹ بھی رہتے ہیں تو آپ اپنی ظہر شروع کر دیں. اور جی اکثر لوگ نہیں رکھتے کہ جی قرآن شریف میں آپشن ہے کہ آپ کسی غریب کو کھانا کھلائیں. نہیں, آپ اصل میں آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ روزہ لوگ چھوڑنے کے بعد رمضان کے بعد اس لیے نہیں رکھتے. نہیں تو خیر بڑی عجیب بات ہے. رمضان میں فرض کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ اگر بیمار ہیں اور روزہ نہیں رکھ سکتے, جس کا فیصلہ میرا خیال یہ ہے کہ اس کا فیصلہ کسی ذمہ دار آدمی کو کرنا چاہیے, نہ کہ ہمیں اپنے طور پہ کرنا چاہیے. کوئی ڈاکٹر ہے کہ جو دیندار بھی ہے اور وہی کہے کہ ہاں نہیں وہ تو روزہ رکھنا لازم ہے. کتبہ علیکم الصیام, تمہارے اوپر روزے رکھنے فرض کر دیے گئے ہیں, تو فرض ہوتا ہے. چلیں یہ نماز پڑھیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.